اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 106 سے 110 تک۔ آیت نمبر 106 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کی برادری کے لوگوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، اچھا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آیت نمبر 107 میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ مزید فرمایا 108 میں لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لفظ قوم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ لفظ ہے جس کا مفرد نہیں ہوتا، جیسے رہاتن وغیرہ، یہ روح المعانی میں لکھا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام نے اگر حضرت نوح علیہ السلام کو شخصی و ذاتی بنیاد پر جھٹلایا ہوتا تو یہ ایک رسول کی تکذیب تھی، لیکن وہ نوع رسالت کی تکذیب کرتے تھے، جس سے تمام رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے۔ اخوہم نوح اپنی قوم کا ایک فرد ہونے کے اعتبار سے اخوہم کہا ہے، جیسے اخو العرب اور اردو محاورے میں برادری کہتے ہیں۔ اس کے بعد الا تتقون یعنی تمہیں اپنی فکر نہیں ہے، جو غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی عبادت ترک کر کے ابدی خطرات مول لیتے ہو۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اپنا بچاؤ کرو۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہم تو اپنے دین پر قائم رہ کر اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تمہاری اطاعت میں بچاؤ ہے؟ جواب میں فرمایا میں رسول ہوں، میری رسالت پر معجزہ اور دلیل قائم ہے، اور میں امین ہوں، اس بات کو تم خود جانتے ہو، تمہارے ہی درمیان ایک عمر گزاری ہے، میرے مزاج، میری طبیعت، کردار، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ ایک امین شخص روزمرہ کی معمولی باتوں میں امانت کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ رسالت، توحید اور آخرت کے بارے میں امانت کو ہاتھ سے کیا میں دے سکتا ہوں؟ عقل و منطق کا تقاضا ہے کہ میری باتوں کو مان لو اور غیر اللہ کی پرستش کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ آیت نمبر 109 میں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ اس رسالت کے ساتھ میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، چنانچہ تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا۔ آیت نمبر 110 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے فاتقوا اللہ واطیعونی، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پس اس بے لاگ رہنمائی کو قبول کرنا چاہیے۔ مذہبی قیادت کے لوگوں سے مادی مفادات وابستہ نہیں ہونے چاہیے۔ اپنے عمل میں اخلاص سے روکنے والی چیزوں کو مت شامل کرو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص اخلاص کی قوت کیسے رکھ سکتا ہے جس پر اس کی خواہشات غالب آ چکی ہوں، یا بروایت جسے خواہشات نے منقلب کر دیا ہو۔ ابو حامد غزالی حقیقت اخلاص کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس طرح وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ اور آخرت کی محبت غالب آ جاتی ہے تو اس کی عادی حرکتیں اس مقصد کے صفات کو حاصل کر لیتی ہیں اور اخلاص کی صورت حاصل کر لیتی ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس کے نفس پر دنیا، تکبر، ریاست طلبی، غرض غیر اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے تو اس کی تمام مادی اور تمام عادی حرکتیں ان صفات کو اپنا لیتی ہیں۔ اس طرح اس کے روزے، نماز اور
اس قسم کی دوسری عبادتیں صحیح و سالم نہیں رہتی سوائے شاذ و نادر مواقع کے۔ بس اخلاص کا لازمہ یہ ہے کہ حفظ نفس کا قلع قمع کیا جائے اور دنیاوی تمام تعلق کر کے آخرت کے لیے تجرد کو اس طرح اپنایا جائے کہ وہ دل پر پورا غلبہ حاصل کر لے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ کس قدر ایسے اعمال ہیں جن کے لیے انسان اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے اور ان کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہے، لیکن اس بارے میں وہ دھوکہ کھا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی آفت کے اسباب وہ وجوہ کو نہیں سمجھ پاتا۔ کسی شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کہا میں ان 30 سال کی نمازوں کی قضا بجا لایا جنہیں میں مسجد میں جماعت کی صف اول میں بجا لاتا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں ایک دن کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں دیر سے پہنچا اور پہلی صف میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے دوسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس طرح سے مجھے لوگوں سے شرم محسوس ہوئی کہ لوگ مجھے دوسری صف میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس سے میں نے جانا کہ لوگوں کی نظریں مجھے پہلی صف میں بیٹھا دیکھ کر خوش ہوتی تھی، جس سے میرے دل کو لاشعوری طور پر ایک قسم کی راحت ملتی تھی۔ اسی طرح تفسیر دور منصور میں لکھا ہے کہ جو شخص خدا کے لیے 40 روز تک خلوص اختیار کر لے اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نیتوں کے اخلاص میں امور کی نجات ہے۔ حق و باطل کے درمیان اور کچھ نہیں سوائے عقل کی کمی کے۔ تو آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، معصوم سے دریافت کیا گیا فرزند رسول وہ کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک ایسا عمل کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے لیکن اس سے وہ غیر اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اگر وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کے لیے وہ عمل کرتا تو اس سے وہ چیز اس سے پہلے مل جاتی جو وہ غیر اللہ کی رضا کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح یعقوب بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کان الناس امۃ واحدہ کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بات نوح علیہ السلام سے پہلے تھی کہ تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، وہ بھٹکے ہوئے تھے، نہ تو وہ مومن تھے نہ کافر اور نہ ہی مشرک۔ یہ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔